جہاں بیگم اس وقت لاؤنج میں بیٹھی سامنے چلتا کوئی پاکستانی ٹی وی سیریل بڑے غور سے دیکھ رہی تھی جب ان کا پوتا زاران خانزادہ آفس سے آتا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم بی جان۔ انہیں دیکھا تو وہ سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، آج جلدی آ گئے تو؟ اپنے لاڈلے پوتے کی آواز پر وہ شینی لہجے میں بولتے ہوئے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، اس کے ساتھ ایک ماڈرن سی لڑکی کو دیکھتے وہ آخری الفاظ کہنے میں اٹکی تھی۔ اپنی آنکھوں پر لگے چشمے کے بجائے انہوں نے چشمہ ذرا نیچے کرتے گھورتی نگاہوں سے اس لڑکی کا معائنہ کیا تھا، جس سے لڑکی نروس ہونے کے بجائے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بنانے لگی تھی۔ بی جان جلدی نہیں آیا، ابھی واپس جا رہا ہوں، فائل گھر رہ گئی تھی وہی لینے آیا ہوں، آؤٹ ڈور ایک میٹنگ تھی۔ اور بی جان یہ میری سیکٹری مس ہما ہے، اور مس ہما یہ میری بی جان، تم یہاں بیٹھو میں ابھی فائل لے کر آیا۔ زاران خانزادہ ایک ساتھ دونوں سے مخاطب ہوتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہما کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ چلا گیا ہے وہ، اب بیٹھ سکتی ہو۔ ہاں ماشاءاللہ بول دو، کہیں میرے پوتے کو نظر ہی نہ لگ جائے۔ ہما کی مسلسل زاران پر ٹکی نظر انہیں زہر لگی تھی۔ جواباً ہما کے چہرے پر بھی زاران کی بی جان کے لیے کوفت بھرے تاثرات آئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھتی اب ستائش بھری نظریں ارد گرد دوڑا رہی تھیں۔ یہاں ہر چیز کی خوبصورتی اپنے منہ سے اپنے قیمتی ہونے کا بتا رہی تھی۔ کب سے ہو زاران کے ساتھ؟ جہاں بیگم کو اس لڑکی سے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ او ہاں، میں زاران کے ساتھ 3-4 ماہ سے ہوں۔ وہ لڑکی بار بار انہیں کھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب اس کے منہ سے اپنے پوتے کے لیے سر کے بجائے صرف زاران سنتے ان کے چہرے پر ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ہما اس وقت تنگ سی شلوار قمیص پہنے ہوئے چھوٹے سے دوپٹے کو بس برائے نام کاندھے پر رکھے ہوئے تھی۔ شلوار ٹانگوں سے چپکی ٹخنوں سے کافی اونچی تھی۔ جب اسی وقت وہاں ایک چہکتی ہوئی لڑکی داخل ہوئی تھی تو جہاں بیگم کے ساتھ ہما بھی اس کی جانب متوجہ ہوئیں، اور یہ لڑکی ہما کے مقابلے میں ڈیسنٹ سے شلوار قمیص میں ملبوس دوپٹے کو اچھے سے سامنے پھیلا کر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس لڑکی کا متناسب سراپا، معصومیت لیے چہرہ، ماتھے پر بکھرے ہوئے بیبی کٹ بال، وہ لڑکی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ وہ بے انتہا خوبصورتی لیے ہوئے تھی جس سے بڑے بڑوں کا وہ ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہما کی نظر اس پر جم سی گئی تھی، جس پر جہاں بیگم نے اس کی نظر کا اثر زائل کرنے کو بار بار زیر لب ماشاءاللہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ آنے والی لڑکی جہاں بیگم کی پوتی نازش تھی، جو اب وہاں ایک انجان چہرے کو دیکھتے اشارے سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آؤ نازش، یہ ہما ہے، ہمارے زاران کے آفس میں کام کرتی ہے، اور ہما یہ میری پوتی زاران کی کزن نازش ہے۔ یہاں تم کام کرتی ہو یہ بھی وہاں کی برابر حصے دار ہے۔ جہاں بیگم نے نازش کو اپنے ساتھ بٹھاتے جیسے اسے کچھ جتایا تھا۔ ضروری تو نہیں میں ساری زندگی وہاں بس کام کرنے والی ہی بن کر رہوں۔ وہ جو چند پل نازش کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی تھی، اب اعتماد کے ساتھ بولی تھی۔ ہیلو، دونوں طرف سے عجیب سے معنی خیز گفتگو سے کنفیوز ہوتے نازش نے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہما سے کہا، تو وہ بھی آگے سے بناوٹی سی مسکراہٹ چہرے پر لے آئی تھی، جبکہ اس کے جواب پر جہاں بیگم کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے، ہما کے جواب دیتے ہی وہاں زاران چلا آیا۔ چلے مس ہما؟ زاران کافی عجلت میں تھا۔ جی سر۔ ہما بھی جھٹ کھڑی ہوئی، اور اب کی بار اس کے منہ سے زاران کے لیے سر سنتے جہاں بیگم نے ناگواری سے نفی میں سر جھٹکا کہ وہ ایک نظر میں ہی اس لڑکی کی منافقت کو پہچان گئی تھی۔ اچھا بھی جان، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اور یہ آج کالج کیوں نہیں گئی؟ حسب عادت جانے سے پہلے زاران بی جان کے آگے جھکا تو ساتھ ہی نظر نازش پر پڑی تھی۔ جاؤ میرا بچہ، اللہ بری آفتوں اور بری نظر سے بچائے۔ بی جان نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہما کی طرف دیکھتے دعا دی تو وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ میری بچی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے ہی منع کر دیا تھا۔ بی جان کے جواب پر وہ سر ہلاتے پلٹ گیا۔
آپ کیوں اس بیچاری پر آنکھوں اور منہ سے آگ کے گولے برسا رہی تھی؟ ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی نازش نے آنکھیں مٹکاتے پوچھا تھا۔ عجیب سی بے حیا سی لڑکی تھی بھائی، بری طرح سے زاران پر قابو پانے کے چکروں میں ہے۔ میں تو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی، بس اللہ اس بلا سے ہمارے زاران کو محفوظ رکھے۔ بی جان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا بی جان، اچھی بھی خوبصورت لڑکی تھی، اور پھر کیا پتا زاران لالا خود اس بلا کی قید میں جانا چاہتے ہوں۔ دیکھا نہیں تھا دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ نازش معصومیت سے بولتی ان کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑ گئی تھی۔ اللہ اللہ ہے لڑکی، اچھا بولو، کیوں میرا ہارٹ فیل کروانا ہے؟ بی جان کے بوکھلائے سے انداز پر نازش ہنستے ہوئے ان سے لپٹی، ان کو تسلی دینے لگی تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ جہاں آرا بیگم اپنے شوہر ظفر خان اور ایک پوتا زاران خان زادہ اور پوتی نازش خان کے ساتھ اس بڑے سے محل نما گھر میں رہتی تھی۔ زاران اور نازش کے والدین بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے تھے۔ اس وقت زاران 19 سال کا اور نازش 13 سال کی تھی جب ایک شادی پر دونوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ گئے تھے۔ بچے گھر پر ہی بی جان اور اپنے دادا جان کے پاس رک گئے تھے کہ انہیں واپسی پر دیر ہو سکتی تھی، لیکن وہ چاروں شادی پر پہنچ ہی نہیں سکے تھے اور بری طرح ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ تب جیسے جہاں آرا اور ظفر خان پر قیامت ٹوٹی تھی، وہ شاید اتنے شدید غم سے دوچار ہونے پر خود کو بھی حواسوں میں نہ رکھتے، لیکن اپنے بچوں کی نشانیوں کے معصوم چہرے دیکھتے انہوں نے ہمت کی تھی، ورنہ جانتے تھے کہ اگر انہیں بھی کچھ ہو گیا تو ان دو جانوں کا کیا ہوگا۔ اور پھر وقت گزرتے انہیں اپنے سزیم دکھ پر صبر آنے لگا تھا۔ ان دونوں نے خود کو اپنے پوتے اور پوتی کی زندگیوں میں بری طرح گم کر لیا تھا۔ زاران اب 26 سال کا ہو کر اپنے باپ چچا کا چھوڑا ہوا بزنس سنبھال چکا تھا، جبکہ نازش ابھی پڑھ رہی تھی۔ ظفر خان بھی اسی کے ساتھ آفس میں ہی ہوتے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا کزن ہونے کے ناطے احساس بھی تھا، تو دوسری طرف دونوں میں کبھی زیادہ بنی بھی نہیں تھی۔ وجہ زاران کا بے حد سنجیدہ رہنا اور دوسری طرف نازش کا ہنسنا مسکرانا، کسی بات کو سنجیدہ نہ لینا۔ زاران کو غصہ دلا دیا کرتا تھا، وہ ہر وقت گھر میں چہکتی چڑیا کی طرح شور مچائے رکھتی تھی اور ایک اسی کی بدولت تو ان کی زندگی میں رونق تھی۔ لیکن زاران اپنے غصے اور سنجیدہ پن میں یہ بات بھی جانتا نہیں تھا۔ جہاں آرا اور ظفر خان نے ہمیشہ نازش کو زاران کی دلہن کے طور پر دیکھا تھا، لیکن ابھی انہوں نے دونوں میں سے یہ بات کسی سے نہیں کہی تھی۔ وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھے، بلکہ وہ بس زاران کی شادی کے مان جانے کے انتظار میں تھے، کیونکہ وہ ابھی صرف بزنس کو وقت دینا چاہتا تھا۔ لیکن آج زاران کا ہما کو گھر لے کر آنا اور اس لڑکی کا زاران کی طرف بری طرح رجھاؤ جہاں آرا کو پریشان کر گیا تھا۔ بے شک زاران کی طرف سے انہیں ایسا ویسا کچھ نظر نہیں آیا تھا، لیکن وہ لڑکی جس طرح سے زاران پر فریفتہ نظر آتی تھی تو نہ جانے کب زاران کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتی۔ اسی لیے وہ آج رات ظفر خان سے اس سلسلے میں بات کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی، لیکن ان کے ظفر خان سے بات کرنے پر پہلے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ وہ فارغ رہتی ہیں، خام خواہ میں ایسا ویسا سوچتی رہتی ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاں آرا بیگم نے اپنی اتنی پریشانی کے جواب میں ان کا اتنا پرسکون انداز دیکھا تو ان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ خفگی سے ان کی طرف دیکھنے لگیں تو وہ جو اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ رہے تھے اسے ایک طرف رکھتے وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب ان کا مکمل مسئلہ سننے اور سلجھانے کے موڈ میں آ چکے تھے۔ تو اب کیا چاہتی ہیں، کیا کیا جائے؟ ظفر خان کے بولنے پر وہ گہری سانس بھرتی انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کرنے لگی تھی، جو کہ یہ تھا کہ اب چونکہ دونوں بچے سمجھدار ہو چکے ہیں تو ان کے سامنے اس رشتے والی بات کھول دی جائے تاکہ دونوں کو پتا ہو کہ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب ہیں اور انہیں اپنے آگے کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ ظفر خان بھی اپنی بیوی کی بات پر متفق ہوتے سر ہاں میں ہلانے لگے، انہیں بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں لگا تھا۔ تو بس آپ ابھی زاران کو فون کر کے کمرے میں بلائیں، وہ یقیناً جاگ رہا ہوگا، نازش کو تو میں دیکھ کر آئی تھی، وہ سو چکی ہے۔ جہاں آرا بیگم کی تیزی پر ظفر خان صاحب نے انہیں گھورا، جس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ جواباً وہ بھی انہیں گھورتی فون کی طرف اشارہ کر گئی تھی۔
تو ظفر خان صاحب کو فون اٹھانا ہی پڑا تھا۔ دا جان اور بی جان، سب خیریت؟ آپ لوگوں نے اس وقت بلوایا؟ کچھ ہی دیر کے بعد چہرے پر پریشانی لیے زاران جلدی سے چلا آیا تھا۔ سب خیریت ہے میرے بچے، بس ایک ضروری بات کرنا تھی تم سے، جسے کیے بغیر آج تمہاری بی جان کو نیند نہیں آنا تھی۔ ظفر خان نے بولتے اسے بیڈ پر ہی بیٹھنے کا اشارہ کر گئے تھے۔ ان کی بات پر زاران نے سوالیہ نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھا تو وہ گلا کونکاٹتی اس سے پہلے شادی کے متعلق استفسار کرنے لگی کہ اس کا ابھی شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ تب زاران نے کاندھے اچکا دیے کہ فی الحال اس نے شادی کو لے کر کچھ نہیں سوچا، بلکہ وہ کچھ سال ٹھہر کر ہی شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی بات پر جہاں بیگم کے چہرے پر کچھ مایوسی سی پھیلی تھی، جسے زاران خانزادہ بھی جھٹ محسوس کر گیا تھا، اور وہ اس بات پر تڑپ اٹھا تھا کہ بی جان اور دا جان میں تو اس کی جان بستی تھی، وہ انہیں کسی صورت دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا بات ہے بی جان، آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیں، پھر جو آپ کا ارادہ ہوگا وہی میرا فیصلہ بن جائے گا۔ زاران اس وقت جذباتی ہوا تھا۔ اس کے اتنا مان دینے پر جہاں بیگم کے ساتھ ظفر خان بھی مسکرائے تھے۔ میرا بچہ، دراصل ہماری بہت پہلے سے یہی خواہش رہی ہے کہ تمہاری شادی نازش سے ہو۔ پہلے کبھی اس لیے نہیں کہا تاکہ تم دونوں سکون سے آگے بڑھ سکو، اور پھر نازش چھوٹی تھی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی تقریب میں تم دونوں کے رشتے کا اعلان کر دیا جائے۔ منگنی یا پھر نکاح کی رسم ہی ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ بی جان کی باتیں زاران کو ساکت کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر انتہا کی سنجیدگی چھائی تھی، جبکہ بی جان اور دا جان کے سامنے ہمیشہ اس کے چہرے پر نرمی رہتی تھی۔ فور گاڈ سیک بی جان، یہ بچپن کے رشتے طے کرنا چھوڑ دیں۔ آج کل میں تو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اگر ان کے مزاج نہیں ملتے تو وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ تو بچپن کے رشتے جوڑتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بڑے ہونے پر اس لڑکی یا لڑکے کے سروں پر وہ رشتہ بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں۔ ساری زندگی انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے کی اجازت دے کر ان کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ زاران بمشکل خود کے لہجے کو دھیما کرتے بولتا چلا گیا تھا، جبکہ نظریں جھکا رکھی تھی۔ اور پھر بی جان آپ کی لاڈلی ابھی بھی بڑی نہیں ہوئی، بچپنا تو کوٹ کوٹ کر اس میں بھرا ہوا ہے۔ اس میں ہر وقت زور زور سے ہنسنا، باتیں کرنا، پڑھائی سے لاپرواہی برتنا اس کا مشغلہ ہے۔ ابھی اسے اور بڑا ہو لینے دیں، پھر اس کی شادی کا سوچیے گا۔ جہاں تک میری شادی کی بات ہے تو میں خود کے لیے ایک سمجھدار سی ایسی لڑکی چاہوں گا جو میرے ساتھ میرے مزاج کو سمجھتے ہوئے چل سکے۔ زاران انہیں نازش کے حوالے سے مشورہ دیتا اپنی بھی پسند سے آگاہ کر گیا تھا۔ بی جان جو چپ کر کے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی، اس کی آخری باتوں پر چونکی تھی اور کچھ ناگواری سے بول پڑی تھی۔ سمجھدار بالکل اس لڑکی ہما جیسی؟ زاران کی بات کے اختتام پر بی جان اچانک سے بولی تھی۔ انداز تیکھا سا تھا جسے وہ محسوس نہیں کر سکا۔ ہاں جی، وہ ایسی ہی ہے، باپ کے بغیر اکیلی کام کرتی، اپنی بیمار ماں کو سنبھال رہی ہے۔ زاران کو پتہ ہی نہیں لگا اور روانی سے بول گیا تھا۔ زاران کے جواب پر جہاں بیگم نے پریشانی بھرے چہرے کے ساتھ جتاتی نظروں سے اپنے سرتاج کی جانب دیکھا تھا، جو انہیں اس ہما نامی ڈر پر تسلیاں دے رہے تھے اور ان کا وہم قرار دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ جہاں بیگم کے بغیر کسی اعتراض کے اس کی بات کو سمجھ جانے پر وہ حیرت کا شکار ہوا تھا۔ بی جان، کیا آپ ناراض ہو گئی ہیں؟ آئی ایم سوری بی جان، اگر آپ کو برا لگا تو وہ میں بس۔ زاران اپنی جگہ سے اٹھتے ان کے پاس جاتے ان کے ہاتھ پکڑ گیا۔ نہیں میرا بچہ، میں ناراض نہیں ہوں، یہ تمہاری زندگی ہے اور تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ جاؤ سو جاؤ جا کر، بہت رات ہو گئی ہے۔ بی جان نے پہلے کی جیسی نرمی برتنی چاہی، لیکن کہیں نہ کہیں ناراضگی کی رمق کا زاران کو اندازہ ہو رہا تھا۔ اتنا ناراض ہونے کا ان کا حق تو بنتا تھا، جس پر زاران نے اس بات کو زیادہ سر پر سوار کرنے کے بجائے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شب بخیر، آپ بھی سو جائیں۔ زاران کے کمرے سے جاتے ہی ظفر خان صاحب نے بغور
اپنی زوجہ محترمہ کے چہرے کو جانچا تھا۔ کیا واقعی میں بیگم تم زاران کی خوشی میں خوش ہو؟ ظفر صاحب نے اچنبھے سے پوچھا تو جہارا بیگم کچھ معنی خیزی سے مسکرائی تھی۔ ہاں، میں بھلا اپنے زاران کی خوشی سے ناخوش ہو سکتی ہوں، لیکن ہاں، صرف اس کی خوشی اگر وہ نادانی کرے گا تو ہرگز اسے اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ جہارا بیگم اطمینان سے بولتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ظفر صاحب نے مزید کوئی سوال کیے بغیر کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور خود بھی سونے کے لیے پیچھے تکیے پر سر ٹکا لیا تھا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر پہنچے تو اسی وقت اپنے کمرے کے بجائے زاران خانزادہ کو باہر سے تھکاوٹ زدہ چہرہ لیے داخل ہوتے دیکھا تو سبھی حیرانگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے، سوائے نازش کے۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی، اسے کالج پہنچنا تھا۔ السلام علیکم، آپ لوگ ناشتہ شروع کریں، میں فریش ہو کر ابھی آیا اور پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں۔ بی جان اور دا جان کی سوالیہ نگاہیں خود پر ٹکی دیکھ کر زاران جلدی سے کمرے کی طرف گیا تھا۔ جہارا بیگم نے ظفر خان صاحب کی طرف دیکھا تو وہ بھی کاندھے اچکا گئے کہ انہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ صبح صبح کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ ناشتہ شروع کریں، آ کر بتا دے گا، کہہ کر جو گیا ہے۔ ظفر خان پر ناشتہ کرنے لگے، لیکن دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی تھی، کچھ اچھے تاثرات نہیں آ رہے تھے۔ جب اسی وقت زاران دوبارہ سے ان کے پاس آتے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ نازش ناشتہ دو زاران کو، بی جان نے نازش سے کہا، کیونکہ یہ ذمہ داری کافی دیر پہلے بی جان اسے سونپ چکی تھی۔ نہیں، میں خود لے لیتا ہوں۔ زاران کے دماغ میں اچانک سے رات والی باتیں جاگی تو منع کر دیا۔ کیوں؟ پہلے بھی تو دیتی ہوں۔ نازش نے کہنے کے ساتھ اس کی پلیٹ میں اس کا من پسند ناشتہ رکھتے اس کی طرف بڑھایا، لیکن ساتھ میں وہ ہر روز کی طرح اس کا پارا ہائی کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ ناشتے میں پراٹھے نازش کے علاوہ کوئی نہیں کھاتا تھا، لیکن نازش روز جان بوجھ کر پراٹھا زاران خان زادہ کی پلیٹ میں بھی رکھ دیتی تھی، جس پر وہ کبھی اسے باتیں سناتا تو کبھی بس اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ کافی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ یہ پراٹھا تمہیں ہی کھانا مبارک ہو، مجھے کھا کر ڈرم نہیں بننا۔ زاران پراٹھا واپس نازش کی پلیٹ میں رکھ گیا۔ کیونکہ آپ پہلے ہی ڈرم بن چکے ہیں۔ نازش نے بڑے آرام سے اس کی خوبصورت باڈی کو ڈرم سے ملا دیا تو زاران خانزادہ نے دانت پیستے ہوئے کچھ بولنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی بی جان بول پڑی تھی۔ بچے، بتاؤ گے رات سے ہی گھر میں نہیں تھے یا پھر صبح کہیں گئے تھے؟ بی جان نے ان دونوں کی بڑھتی لڑائی کو روکنے کے لیے سوال کر دیا تھا۔ جی بی جان، وہ رات مس ہما کا میرے پاس غلطی سے کال آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی تو نمبرز پر دھیان ہی نہیں دے سکی کہ یہ اس کے دوست کا نہیں بلکہ میرا نمبر ہے، جس پر وہ معذرت کرتے کال بند کرنے والی تھی، لیکن میں نے اسے بہت پریشان محسوس کیا تو وجہ پوچھنے پر وہ بتانے لگی کہ اس کی امی ہاسپٹل میں ہیں تو وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے ہی اپنی دوست کو کال کر رہی تھی، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ سب سنتے اس کی مدد کے لیے نہ جاؤں، تو وہیں سے آ رہا ہوں۔ اس کی امی کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ زاران ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ بی جان کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتا انہیں بھی پریشانی کی طرف دھکیلتا جا رہا تھا۔ اچھا کیا جو چلے گئے، مجھے بھی ہاسپٹل کا نام بتاؤ، میں بھی عیادت کر کے آؤں گی۔ جہارا بیگم کو یہ ساری ہما کی کوئی چال لگی تھی۔ میں آپ کو کمرہ نمبر، اس کی والدہ کا نام اور باقی سب معلومات واٹس ایپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، اور میرا ناشتہ ہو گیا تو جلدی سے چینج کر کے آفس نکلتا ہوں۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے زاران فون ہاتھ میں لیے بی جان کے نمبر پر ٹیکس کر چکا تھا۔ جہارا بیگم کی سوچ ہما کے متعلق بالکل ٹھیک نکلی تھی۔ وہ ایک نمبر کی چال باز لڑکی تھی، اور اسی طرح اپنی من گھڑت کہانیاں امیر مردوں کو سنا کر انہیں اپنی طرف راغب کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ اس کی ماں کو بس معمولی سا مسئلہ ہوا تھا جسے اس نے زاران کے سامنے بڑھ چڑھ کر بیان کیا تھا، اور ایک چھوٹے سے کلینک پر لے جاتے وہاں کے ڈاکٹر کو بھی کچھ پیسوں کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جہارا بیگم جب وہاں گئیں تو دونوں ماں بیٹیاں آپس میں ہنسی ٹھٹھول کرتی اپنے نئے شکار مل جانے پر خوش ہو رہی تھی، اور تب وہ ان کے سامنے اندر جانے کے بجائے باہر ہی سے پلٹ آئی تھی، اور تب سے وہ کچھ پریشان، کچھ سوچتی ہوئی کبھی بے چین سی کمرے میں جا رہی تھی، اور کبھی لان میں تو کبھی لاؤنج میں۔ انہیں اپنے پوتے کو ان چالاک عورتوں سے بچانا تھا
لیکن ان کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے ان کے دماغ میں دھماکہ ہوا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اب ہما اور اس کی ماں کا کیا ڈرامہ انہی پر الٹنے والی تھی، اور انہیں یہ سب کرنے کے لیے بس اپنے شوہر ظفر خان صاحب کی مدد کی ضرورت تھی۔ رات اپنے کمرے میں جانے کے بعد جہاں آرا بیگم نے ساری بات ان کے گوش گزار کی تو وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئے تھے۔ چہرے پر شش و پنج کے تاثرات تھے۔ ظفر خان صاحب، سوچنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ ہما چڑیل کا جادو زاران کے سر پر چڑھ کر بولے، میں اس سے پہلے ہی حالات کو اپنے بس میں کر لینا چاہتی ہوں۔ جہاں بیگم تو اپنے ارادے مضبوط کیے ہوئے تھی۔ سوچ لو بیگم، کہیں زاران کو سچ نہ پتہ چل جائے، ورنہ پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ظفر خان صاحب کی بات پر انہوں نے منہ بنایا تھا۔ بس سوچ لیا جتنا سوچنا تھا، اب بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جہاں بیگم نے بات ختم کی تو سر خم کر گئے کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں، جس پر جہاں بیگم بھی مسکرانے لگی تھی۔ دوسری طرف زاران کے درمیان نزدیکی بڑھ رہی تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت ساتھ گزرنے لگا تھا، اور اسے سچ میں ہما اپنی لائف پارٹنر کے طور پر اچھی لگنے لگی۔ اس سے پہلے جہاں بیگم کی پھر سے اس کی شادی کو لے کر کوئی فیصلہ کر دی، زاران نے ہما کا نام بی جان کے سامنے لینا ضروری سمجھا تھا۔ ایک دن موقع دیکھتے زاران لفظوں کو ترتیب دیتے بی جان کے پاس بات کرنے جا پہنچا۔ جہاں بیگم نے جیسے ہی زاران کے منہ سے شادی کا فیصلہ کر لینے کا سنا، ان کے گرد خطرے کا الارم بجا تھا۔ ان کی چھٹی حس نے بتا دیا تھا کہ یقیناً وہ ہما کا ہی نام لے گا، تو بروقت انہوں نے دماغ لڑایا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کرانے لگی کہ اچانک سے ان کا سر بہت زیادہ درد کرنے لگا ہے۔ ان کی حالت دیکھتے زاران اپنی بات بھولتا انہیں ان کی دوائیں دینے میں مصروف ہو گیا اور باقی سب بھول گیا تھا۔ اسی وقت ان کے کمرے میں داخل ہوتی نازش بھی اپنی بی جان کو یوں نڈھال دیکھ کر دوڑتے قدموں کے ساتھ ان کے پاس آتی روحانسی سی سوال پر سوال کرنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، بس ذرا سر میں درد ہے۔ تم دونوں پریشان مت ہو، دوا لے لی ہے نا میں نے، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں بیگم نے اپنے ساتھ دونوں کو تسلی دی تھی، جس پر نازش تو بیڈ پر چڑھتی ان کا سر دبانے لگی، جبکہ زاران ابھی بھی پریشان سا ان کا چہرہ تک رہا تھا۔ جہاں بیگم کو اپنے اس ڈرامے پر دل میں شرمندگی ہونے لگی، جس کی وجہ سے دونوں اتنا پریشان ہو گئے تھے، لیکن وہ زاران کو کھائی میں بھی گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ضروری کال آنے پر زاران وہاں سے اٹھ گیا تو نازش نے بی جان سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تھی، جس سے ان کا بی پی بڑھا تھا۔ تب وہ مختصر سا اسے زاران کی بے وقوفی اور ہما کی چالاکی کے بارے میں بتاتے افسردہ ہونے لگی۔ اوفو بی جان، کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ آج کل میں گرل فرینڈز رکھنا عام بات ہے۔ نازش نے ان کو بے فکر کرنا چاہا تھا۔ وہ صرف زاران کی سہیلی اور ملازمہ ہی ہوتی تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن وہ اس گھر کی مالکن بننے کے چکروں میں ہے، اور یہ بات میں اس سے ایک ملاقات میں ہی سمجھ گئی تھی۔ بس دعا ہے کہ اس کا اصل چہرہ زاران کے سامنے بھی آ جائے۔ جہاں بیگم نے گرل فرینڈز کو سہیلی بنایا تو نازش زور سے ہنستی تھی، اور پھر اسی رات ظفر خان صاحب نے زاران کے کمرے کے دروازے پر زور سے دستک دی تھی، جس پر وہ بھی سونے کے لیے لیٹنے ہی والا تھا۔ جلدی سے بوکھلاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے حواس باختہ سے داجان کو دیکھتے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ زاران، اچانک سے تمہاری بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی آؤ، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ زاران کے کچھ بولنے سے ہی پہلے ظفر خان صاحب وہاں سے پلٹ گئے، جس پر زاران بھی اسی طرح نائٹ سوٹ میں گاڑی کی چابی پکڑتا ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ لوگ جہاں بیگم کو ان کے اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے تھے، جن سے پہلے ہی جہاں بیگم کا شوگر اور بلڈ پریشر کا علاج چل رہا تھا۔ زاران کا پریشانی سے برا حال تھا۔ آج دن میں بھی وہ جہاں بیگم کی اچانک خراب ہوتی طبیعت دیکھ چکا تھا، جس پر وہ پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ اسی وقت انہیں ڈاکٹر کے پاس لے آتا۔ لیکن تب جہاں بیگم نے ضد کرتے بس گھر میں موجود دوائیں لینے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کی حالت کافی سیریس بتائی تھی کہ کافی گھنٹوں بعد بھی انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن کافی دیر بعد جب ان کی حالت تھوڑا سنبھلی
تو وہ نازش کو اپنے پاس بلانے لگی تھی۔ اسی وقت صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ زاران نے رات کو ہی ہما کے نمبر پر بی جان کی خرابی طبیعت کے بارے میں میسج چھوڑ دیا تھا، جو کہ ابھی تک سین نہیں ہوا تھا۔ وہ ظفر صاحب کو بی جان کے پاس چھوڑے خود گھر کی طرف نازش کو لینے نکلا تھا، کیونکہ وہ رات سے اب تک نہ جانے کتنی کالز کر چکی تھی۔ ہر بار روتے ہوئے وہ بی جان کے پاس آنے کی ضد ہی کر رہی تھی۔ گھر آنے پر وہ تھوڑا سا فریش ہوتا، کمرے سے باہر آیا تو نازش بی جان اور داجان کے لیے بھی ناشتہ تیار کرواتے۔ اس کا ناشتہ ٹیبل پر رکھے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ایک بریڈ لیتے وہ چائے کا کپ اٹھا گیا کہ رات نیند نہ لینے کی وجہ سے سر میں شدید درد تھا۔ وہ نازش کو لیتے ہما کے فلیٹ کی طرف گاڑی موڑ گیا تاکہ اسے بھی اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جا سکے، جس سے یقیناً بی جان کو اچھا لگتا۔ ہما کا فلیٹ آنے پر زاران نازش کو گاڑی میں رکنے کا بول کر خود گاڑی سے نکل گیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا دیکھ کر زاران حیران ہوا، لیکن جیسے اس نے اندر داخل ہونے کے لیے قدم آگے بڑھایا، ہما کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ وہیں ٹھٹکا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھنے کے بجائے وہیں رک گئے۔ ہما کی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی اور زبان درازی سننے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ باہر سے انڈا بریڈ لے کر آنے پر اپنی ماں پر ناشتہ بنانے کے لیے روب ڈال رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی چڑچڑی سی آواز پھر سے ابھری، جس میں وہ اپنی ماں کو جہارا بیگم کو بڑھیا کہتے، ان کے بیمار ہونے کا بتاتے کوفت سے ہاسپٹل جانے کا ذکر کرنے لگی۔ زاران ساکت سا وہیں کھڑا تھا۔ ہما کو اس دوہری شخصیت کے بارے میں پتہ چلنے پر زاران کو اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور اسے پسند کرنے پر خود کو شرمندگی کہ وہ اس لڑکی کو صحیح سے پہچان نہیں سکا۔ زاران بغیر کچھ بولے گہری سانس بھرتا ہما کے گھر سے پلٹ گیا تھا۔ گاڑی تک پہنچتے زاران کا دماغ سن ہو رہا تھا، اور تب اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا جب بی جان نے اس کی اچھی اور سمجھدار لڑکی کے بارے میں تقریر کرنے پر جھٹ ہما کا نام لیا تھا۔ وہ یقیناً ان کی طرف سے طنز تھا اور وہ اسے پہلے ہی سمجھ چکی تھی، مگر وہی پاگل بنتا بی جان کے ہما کا نام لینے پر ناسمجھی سے اس کی طرف چل نکلا تھا۔ لیکن وہ شکر کر رہا تھا کہ اس لڑکی کے ہاتھوں مزید پاگل بننے سے بچ گیا تھا۔ کیا ہوا، مس ہما آئی نہیں؟ زاران کو اکیلے دیکھ کر نازش نے پوچھا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیتا زاران تیز رفتاری سے وہاں سے گاڑی لے گیا تھا، جس پر نازش کاندھے اچکائے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ جہارا بیگم نازش اور زاران دونوں سے ملی تھی اور ان سے چند ایک باتیں بھی کی تھیں، جس پر وہ دونوں ہی انہیں بہتر دیکھتے پرسکون ہونے لگے تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ان کا یہ سکون درہم برہم ہونے لگا ہے۔ جہارا بیگم نے ظفر صاحب کو ہاسپٹل میں ہی مولوی بلانے کا کہا تھا، جس پر زاران اور نازش حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگے تو بی جان نے کچھ بولنے کے بجائے آنکھیں بند کر لیں تو ظفر صاحب کو ان کی حیرانگی دور کرنی پڑی تھی۔ دراصل تم لوگوں کی بی جان اپنی خرابی طبیعت سے بہت زیادہ ڈر گئی ہیں۔ ڈاکٹرز بھی کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دے رہے، تو تم لوگوں کی بی جان کی آخری خواہش ہے کہ تم دونوں نکاح کر لو۔ وہ تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی بات ماننا یا پھر نہ ماننا تم لوگوں کے اختیار میں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی ٹینشن دینے سے منع کیا ہے۔ ظفر صاحب ہر طرح سے ان کے گرد جال بنتے ان کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر چکے تھے، اور پھر جہارا بیگم کی ساری پلاننگ کامیاب ہو گئی تھی، اور ان کا اپنی صحت کو لے کر ڈرامہ کرنا ضائع نہیں گیا تھا، کیونکہ زاران اور نازش تو ان کی آخری خواہش کہنے پر ہی دل ہارتے نکاح کے لیے فوری راضی ہو گئے تھے۔ نازش کو تو اس نکاح میں فائدہ ہی نظر آیا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی بی جان اور داجان کے پاس رہے گی، لیکن اسے زاران کے لیے تھوڑا برا لگا تھا کہ وہ مس ہما کو پسند کرتا تھا، تو اب مجبوری میں اس سے اس نکاح کرنا پڑ رہا ہے۔ زاران اور نازش کے نکاح کے ہوتے ہی بی جان کے نڈھال سے چہرے کو مسکراہٹ میں ڈھلا دیکھ کر وہ دونوں سب کچھ بھولے ان کی خوشی کی خاطر مسکرانے لگے تھے۔ جہارا بیگم کی طبیعت سنبھلنے پر دوسرے دن انہیں ہاسپٹل سے چھٹی دے دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کے زاران اور نازش کو ایک کرنے کے کیے ڈرامے کا اختتام ہوا تھا۔ گھر آنے کے بعد جہارا بیگم نے سب سے پہلا کام نازش کو زاران کے کمرے میں رخصت کیا تھا، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، نہیں تو ان کے پہلے ہی الگ رہنے سے ان کے نکاح کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔
اور پھر وقت ثابت کرنے والا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ظفر صاحب اپنی بیگم کی ہر بات مانتے تو چلے گئے تھے، لیکن اب دل میں تھوڑا سا پریشان بھی تھے کہ زاران کی ناپسندیدگی کے باوجود کہیں ان کا زبردستی کیا گیا نکاح نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ وہ بس اپنے دونوں بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ زاران بھی جان کے سامنے چپ کر گیا تھا، لیکن اب اس کے دماغ میں جکھڑ سے چل رہے تھے۔ نازش کو ساری زندگی اس نے اپنی کم عمر کزن کے طور پر دیکھا، اب ایک دم سے اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے کمرے میں قبول کر پانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لیے وہ بی جان اور دا جان کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد کافی دیر لان میں ٹہلتے اس نئے رشتے کو قبول کرنے کی کوششوں میں تھا۔ ہما کا اصل چہرہ دیکھ لینے کے بعد اس نے اسے جاب سے بھی نکال دیا تھا، تب نازش کو لے کر بھی وہ اپنے دل میں اچھے یا برے کسی قسم کے کوئی جذبات محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جب ٹہلتے ٹہلتے وہ تھکنے لگا تو گہری سانس بھرتے وہ کمرے میں جانے کے لیے گھر کے اندر چلا آیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، نازش صاحبہ کو بڑے آرام سے اپنے بیڈ پر سویا دیکھ کر اسے تپ چڑھی تھی۔ وہ اس نکاح کو لے کر عجیب سے احساسات کا شکار تھا اور اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس وقت عقل منہ سا زاران مقابلے بازی پر اتر آیا تھا کہ اگر وہ بے چین ہے تو نازش کیوں چین سے سو رہی ہے۔ اسی لیے وہ بیڈ کے پاس جاتے زوردار آواز میں اسے پکارنے لگا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سوئی تو وہ بھی نہیں تھی، بس آنکھیں بند کیے کب سے لیٹی سونے کی کوششوں میں تھی۔ تم صوفے پر جا کر سو، بیڈ پر میں سوؤں گا، زاران نے غصے سے بولا تو نازش، جس نے ہمیشہ اپنی منمانی کی تھی، ویسے بھی اسے زاران کا حکم نہ ماننے کی عادت سے تھی، اسی لیے اب بھی اس کی بات انسنی کرتے بیڈ پر مزید پھیل کر لیٹنے لگی تھی۔ اس کی اس حرکت پر زاران نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے بیڈ سے کھینچنے لگا۔ نازش کو زاران سے ایسی امید نہیں تھی، اسی لیے وہ اس کے کھینچنے پر زمین پر کھڑی ہونے کے بجائے گر پڑی۔ آہ زاران لالا، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ زمین پر ہاتھ ٹکاتی بے ساختہ کر رہی تھی اور پھر غصے سے اٹھ کر زاران کے مقابل آئی تھی۔ میں نہیں سوؤں گی صوفے پر، بلکہ یہیں اسی بیڈ پر سوؤں گی، وہ اس کے سامنے آتی چلائی تو زاران کا غصہ سوا نیزے پر پہنچنے لگا۔ وہ اس کی اسی زبان درازی سے تو چڑھتا تھا۔ زاران نے اس کا بازو پکڑتے کمر کی طرف موڑا اور اسے اپنے نزدیک کھینچتے اس کے چہرے پر غرایا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اب تمہارا لالا نہیں، شوہر ہوں، تمہاری اسی زبان سے مجھے نفرت ہے، اور دوسری بات، تمہیں اس بیڈ پر سونے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو میں ابھی تمہارا یہ شوق پورا کرتا ہوں۔ زاران نے نازش کو پیچھے موجود بیڈ کی طرف دھکا دیا اور بغیر نازش کو موقع دیے وہ نازش پر قابض ہوا تھا۔ اس صورتحال پر نازش کی سانس رکی اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ آج زاران کے ساتھ لڑتے بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، کیونکہ پہلے کا زاران صرف اس کا کزن تھا، جبکہ آج کا وہ زاران اس کا شوہر بھی تھا جو اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے زاران مزید کوئی پیش رفت کرتا، نازش کی زبان پھر سے چلنے لگی تھی۔ پیچھے ہوں پلیز، یہاں آپ کہیں گے میں وہیں پہ سو جاؤں گی، صوفے پر سو جاؤں گی، زمین پر سو جاؤں گی، ہاں اس بیڈ کے نیچے سو جایا کروں گی تاکہ آپ کو نظر ہی نہیں آؤں گی، مگر پلیز دور ہٹیں زاران لا۔ نہیں صرف زاران، ورنہ مجھ معصوم کا کچومر بن جائے گا۔ زاران جو شدید طیش سے بھرا ہوا تھا اس پر جھک رہا تھا، اس کی چلتی زبان نے خلل ڈالا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے، جلدی جلدی بولتے ہونٹوں کی حرکت دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ وہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی۔ ایک دم سے زاران کی آنکھوں کا تاثر بدلا تھا، غصہ یا پھر زبردستی کی جگہ خماری چھانے لگی تھی۔ یہ خوبصورت سی نرم و نازک سی پری اس کی ملکیت تھی، وہ کیوں نہ بہکتا۔ اب تو اس کی مسلسل چلتی زبان بھی بری نہیں لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی زاران اس کے چہرے پر اپنا پہلا لمس چھوڑنے کے لیے اس کے اور نزدیک ہوا، نازش نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ مس ہما کو برا لگے گا۔ نازش نے آخرکار آخری حربہ آزمایا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس کے دماغ میں ہما کا نام آیا اور وہی نام بولتے زاران کو رکنے پر مجبور کر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ زاران نے اسے بری طرح گھورا تو نازش کی جان نکلی۔
وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے نا، اسے پسند کرتے ہیں نا، تو اسے برا لگے گا کہ آپ میرے نزدیک آئے تو۔ نازش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے زاران اپنا بلڈوزر جیسا وجود لے کر اس سے اٹھ جائے، اسی لیے آل فال بولے جا رہی تھی۔ اسے کون بتائے گا؟ ویسے بھی میاں بیوی میں ایسا ہوتا ہے، اتنا تو وہ جانتی ہوگی۔ زاران کو اس کی معصومیت پر ہنسی آنے لگی تھی، جو اب زاران کے جواب پر کچھ مایوس سی ہوئی تھی۔ میں بتا دوں گی، دیکھنا، وہ پھر آپ سے لڑے گی، ناراض ہو جائے گی۔ نازش نے پھر سے ہمت کرتے زاران سے لڑائی مول لینی چاہی اور بہادر بنتے اسے دھمکی دینے لگی۔ بتا دینا، مجھے کیا، تم ہی گناہ گار ہوگی میاں بیوی کی آپس کی بات کسی دوسرے کو بتانے پر۔ اور اب پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرنا، نہیں تو منہ پر ٹیپ لگا دوں گا، سمجھی؟ زاران اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں نہ لائے بغیر اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اب کی بار اس کے ہر عمل میں نرمی کو محسوس کرتے نازش کو بھی آخر کار چپ لگ گئی تھی۔ اس رشتے کے بارے میں بہت زیادہ سوچ بچار کرنے والا زاران خانزادہ پہلی ہی رات نازش کو عملاً اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر چکا تھا، اور اگلی صبح آنکھ کھلنے پر بھی اسے اپنے کسی فعل پر ندامت نہیں تھی، بلکہ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ نازش کمرے میں نہیں تھی تو وہ بھی جلدی سے فریش ہوتا ناشتے کی ٹیبل پر چلا آیا تھا۔ زاران خانزادہ نے حشاش بشاش لہجے میں آ کر سلام کرتے اپنی جگہ سنبھالی تو جہارا بیگم خوشی سے بھرے لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیتے کچھ جتاتی نظروں سے ظفر صاحب کو دیکھا تو وہ اپنی بیگم کے انداز پر دھیمے سے ہنس دیے کہ زاران اور نازش میں آئی تبدیلی تو وہ بھی اچھے سے محسوس کر گئے تھے۔ ظفر صاحب جہارا بیگم کو ہما کے آفس سے چلے جانے کا بتا کر مزید خوش کر گئے تھے۔ نازش نے بغیر بی جان کے کہے زاران کی پلیٹ میں ناشتہ رکھا تو زاران اپنے سامنے موجود ناشتے کو دیکھ کر بری طرح چونکا اور پھر مسکرا دیا کہ نازش بی بی میں ایک رات میں ہی کافی سدھار آ گیا تھا۔ اس نے جھکی نظروں کے ساتھ آج پلیٹ میں صرف بوائل انڈے اور بریڈ ہی رکھا تھا، اسے تپانے کو پراٹھا اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ آج اس کی پٹر پٹر چلتی زبان بھی خاموش تھی، لیکن آج وہی زاران اس کی ہر حرکت کو مس کرنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی بری لگی تھی، وہ اسے دل سے بیوی قبول کر چکا تھا، تب اسے ہر حال میں اچھی ہی لگنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نکاح میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ نازش کے لیے پیار بھرے جذبات بھی رکھے گا۔ پراٹھا رکھو میری پلیٹ میں، نازش کے پاس جھکتے زاران آہستگی سے بولا تو نازش نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن پھر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ نہیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کو واقعی پراٹھے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خفگی سے بولی جبکہ اس کا گلابی چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ یقیناً رات کی بات کر رہی تھی جب وہ بار بار زاران کو اپنے اوپر سے ہٹنے کا بول رہی تھی کہ اس کی نازک جان کا کچومر بن جائے گا۔ نازش کے منہ پھلائے کہنے پر زاران کو زور سے ہنسی آئی تو اس نے مصنوعی کھانستے ہوئے اپنی ہنسی کو دبایا تھا۔ ناشتے کے بعد زاران اور ظفر صاحب آفس چلے گئے تھے، جبکہ نازش بی جان کے پاس آ کر لاؤنج میں بیٹھتی ان کے کاندھے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ کیا بات ہے میری بچی، آج اتنی خاموش کیوں ہے؟ زاران نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ، اس کے کان کھینچوں گی میں، مگر مجھے اپنی یہ چڑیا چہکتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ بی جان نے پیار سے اس کے بال سہلاتے کہا تو وہ ان کے کاندھے سے سر ٹکائے چہرہ اور نظریں جھکا کر بیٹھ گئی، ہاتھ کی انگلیاں صوفے پر گول گول گھماتے وہ کچھ پریشان اور بے چین سی لگ رہی تھی۔ جہارا بیگم اور زیادہ متفکر ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بولو نازش، مجھے پریشان نہیں کرو۔ انہوں نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اسے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ وہ دل میں سب خیریت کی دعا کرنے لگی۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے نا زاران کی زندگی میں پہلے سے ایک لڑکی ہے، اور وہ ہما کام بھی تو ان کے آفس میں کرتی ہے۔ ہر وقت وہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، اور پھر نہ جانے کب زاران اس سے شادی بھی کر لیں۔ آپ کو مجھے ان کے ساتھ باندھنا نہیں چاہیے تھا۔ نازش اپنے دل کی پریشانی ان پر ظاہر کرتی آخر میں بے ساختہ شکوہ کر گئی تو انہیں بے ساختہ اپنی پوتی پر پیار آیا تھا کہ پہلے تو اسے ہما کی ذرا پرواہ نہیں تھی،
آپ زاران کے شوہر بنتے ہی وہ اسے زاران کی زندگی میں کھٹکنے لگی تھی۔ او میرا معصوم بچہ، ساری پریشانیاں بھلا دو، زاران تمہارے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر چکا ہے، وہ بس اب تمہارا ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم کیسے اسے اپنے قابو میں رکھتی ہو۔ اور اس ہما چڑیل کو بھول جا، کیونکہ زاران اسے خود اپنے آفس سے نکال چکا ہے۔ جہارا بیگم نے اس کی پریشانی دور کی تو اسے زاران پر غصہ آنے لگا، جو رات اس کے ہما کے ذکر کرنے پر اسے اصل بات بتانے کے بجائے الٹا سیدھا بول رہا تھا۔ بی جان نے جیسے اس کی ساری پریشانی ہی دور کر دی تھی، وہ دل سے مطمئن ہوئی تھی۔ اس کے بعد کافی دیر بی جان سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے، اور شام کو بی جان کے کہے کے مطابق زاران کے آنے سے قبل اچھے سے تیار ہوتے اس کا استقبال بھی تو کرنا تھا۔ آج نازش اور زاران کا بہت بڑے پیمانے پر ولیمہ تھا۔ نازش اور زاران دونوں ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر ٹک گئی تھیں۔ زاران کا نازش کی طرف جھکتے سرگوشی کرنا، جس پر نازش کا شرما کر جھکی نظروں سے مسکرانا، اس جوڑے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ جہارا بیگم مسلسل ماشاءاللہ کا ورد کر رہی تھی کہ کہیں ان کے پوتے اور پوتی کو کسی کی بری نظر نہ لگ جائے۔ بیچ کے گزرے دنوں میں نازش اور زاران کے درمیان سارے تکلفات کی دیواریں گری تھی۔ زاران نے نازش کو اچھے سے احساس دلایا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نازش تو اس کی مزید اسیر اس وقت ہوئی تھی جب زاران نے پیار بھرے لہجے میں اس سے کہا تھا کہ وہ نازش کو بدلنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اسے نازش اپنے اصل رنگ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نازش نے اپنے بولنے ہنسنے سے زاران کو بھی مسکرانا سکھا دیا تھا۔ اسے تنگ کرتے وہ اب بھول جاتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، جس پر زاران اس کی ہر شرارت کی سزا اسے اپنے شوہرانہ طریقے سے دیتا، شرم سے سرخ ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ جہاں زہرا بیگم نے اپنے گھر کی خوشیوں کو سلامت رکھنے کے لیے اپنی حکمت عملی سے واقعی میں اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا لیا تھا،